وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہم سیرہ کی طرف آتے ہیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ و مجتبیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، روشن چراغ ہیں اور مکارم اخلاق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی بے شک آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر ہیں. تو چلیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں صاحب قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے معراج پہ پڑھا تھا، پھر بیت عقبہ، پہلی بیت عقبہ بھی پڑھی تھی. تو اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ الاحزاب میں، یہ تینوں آیات مجھے اتنی پسند ہیں، سب کو پسند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منصب بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہیں. چلیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو ہماری یہ کلاس نمبر 10 ہے، بیت عقبہ، پہلی بیت عقبہ، اور جو ہے معراج پہ ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم دوسری بیت عقبہ ثانیہ اور پارلیمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق، نعوذ باللہ، اس پہ ہم جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پچھلی دفعہ ہم نے معراج پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ ہم نے جانا تھا، پڑھا تھا. اس میں ایک حدیث اس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق پہ سوار ہو کے آپ کا سفر تھا. تو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ، شراب اور جو ہے شہد پیش کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تو ہم دیکھتے ہیں دودھ پہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے. اور پھر دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث ہر چیز جو ہے ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے، ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں. تو ویسے بھی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. ہم خواتین جو ہے تخلیق کا کام کرتی ہیں اور جو ہے اکثر پریگننسی میں اور اس کے بعد بھی کیلشیم دی جاتی ہے خواتین کو. تو دودھ میں بہترین کیلشیم ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ سب سے فرمایا کہ کھانے پینے دونوں سے کفایت کرتا ہے دودھ. تو دودھ اتنی اچھی نعمت ہے. ابھی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا نا ہمارے یا ایھا الذین آمنوا میں، تو دودھ بھی کتنی بہترین نعمت ہے، عورتوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے. تو میں نے کہا چلیں وہ پچھلی دفعہ ہمارا معراج پہ تھا تو یہ حدیث مبارکہ بھی رکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا تھا. اب ہم پڑھتے ہیں بیت عقبہ ثانیہ. تو کوئی اگر مجھے انمیوٹ کر کے بتائے ہم عقبہ کون سی جگہ کا نام ہے، کہاں ہے، کوئی چاہے گا بتانا عقبہ؟ تو کوئی انمیوٹ کر کے بتائے گا آپ میں سے کوئی بہن؟ عقبہ تینوں پہ جو ہے وہ فتح ہے، عین پہ فتح، قاف پہ فتح، با پہ فتح، یعنی تینوں پہ زبر ہے. تو یہ عقبہ ہے، اس کا پروناؤنسیشن عقبہ. تو عقبہ اصل میں پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں. مکہ سے منا آتے جاتے ہوئے منا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا. یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے. اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جس ایک 3 شیطان ہوتے نا، تو ان میں سے ایک شیطان ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے،
وہ اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے، اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ لیکن جو ہے آج کل کیا ہے کہ اس پہاڑ کو کاٹ کر کشادہ سڑکیں بنا لی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں تو ہر چیز کاٹ کے ماشاءاللہ حاجیوں کی، حجاج کرامین کی، عمرہ پہ جانے والوں کی فیسیلیٹیز کے لیے ساری چیزیں جو ہے بہت کنسٹرکشن ہوا ہے، بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو ہم بیت اقباس عقبہ ثانیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ موسم حج یہ کیسے ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ سب کو معلوم ہے کہ یثرب مدینہ شریف کا پرانا نام ہے۔ تو یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹنے، ٹھوکریں کھانے اور خوف و ہراس کی عالم میں نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے درپردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کر لیا۔ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ یثرب سے مدینہ سے آپ کی ہجرت سے پہلے ہی لوگ آ گئے تھے، یثرب کے مدینہ کے لوگ، اور چپکے چپکے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ تو ایام تشریق کے درمیانی روز تھا، یعنی ایام تشریق سب کو معلوم ہے کہ حج کے بعد جو ذوالحجہ کے بعد 11، 12، 13 ذوالحجہ کو جب حجاج کرامین منی میں ٹھہرتے ہیں تو اس کو 11، 12، 13 ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تو ایام تشریق کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ پھر مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے چپکے ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ کل 73 آدمی تھے، یعنی 73، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ ان عورتوں کے نام ہیں نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے اور اسماء بنت عمرو بنو سلمہ سے تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کریں۔ اسی طرح ہم نے عبد المطلب کو بھی دیکھا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے آپ کے چچا، لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے آپ کی وہ بہت فیور کرتے تھے، کوئی آپ پہ ہاتھ ان کی وجہ سے نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی طرح ابن عباس بھی اس وقت موجود تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا، اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں پیاری بہن، رسول اللہ حضرت ابن عباس یثرب کے لوگ جو مدینہ سے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس کی چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں اہل یثرب یعنی مدینہ کے ترجمان حضرت برا بن مرور نے کہا، یہ سردار تھے نا اپنی قوم کے، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا کہ اب وہ عہد پڑھتے ہیں کہ کیا عہد نامہ تھا۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، آپ پڑھیں گے کہ تلاوت فرمائی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس طرح اللہ سے جوڑتے تھے۔ اب ہم عہد دیکھتے ہیں، کیا عہد تھا؟ تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اسی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ اب جہاں یثرب آئے نا، اہل یثرب تو آپ سمجھ جائیے کہ مدینہ کے لوگ ہیں جو پہلے ہی آ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اللہ نے ان کو بھیج دیا تھا اور اسلام قبول کر کے چلے گئے تھے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سیرہ کی کتابوں میں کہ انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور پھر کچھ صحابہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جا کے قرآن پڑھانا بھی وہاں شروع کر دیا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ ان سب کے بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الحسن بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں۔ یعنی کن کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں تھیں؟ کیونکہ یہ مدینہ سے آئے تھے، تو مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہودی آباد تھے، اور یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں آپ کو عرب کلچر کا پتہ ہے، تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے الائز ہوتے تھے نا، ان کی الائنس ہوتی تھی، یعنی حلیف ہوتے تھے۔ تو وہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں ہم بیعت تو لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان یعنی یہود کے ساتھ ہمارے عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں۔ یعنی آپ کے ساتھ بیعت کر کے ظاہر ہے ان کو کاٹنے والے۔ تو کلمہ شہادت تو شروع ہی ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، دوسرے معبودان خدا کو ہم چھوڑ دیں گے، اپنے بابا و اجداد کے جو طریقے تھے جو دین سے ثابت نہیں ان کو چھوڑ دیں گے، اور جتنے جو لوگ ہیں یہود ہوں جو بھی ہوں، جتنے لوگ ہیں جو دین کے اگینسٹ ہیں ان کو ہم وہ ساری باتیں چھوڑنی پڑیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا، سبحان اللہ، نہیں، بلکہ خون ہے اور برادری ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن فضلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب کو پتا تھا کہ ہم کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، کہ ہمیں جو ہے ہم سے سب کچھ چھوٹ جائے گا، کیونکہ سب کچھ باطل تھا، کوئی بھی مطلب دین کے خلاف تھا سب۔ ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون؟ آپ سسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور ہم سے سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا۔ اور میری بہنوں، ایسی نیت اور ایسے عہد وہی کرتے ہیں جو جنت چاہتے ہیں، جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، جو اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ کا پلیجر چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب، ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے، ظاہر اونٹوں پہ سفر کر کے یثرب سے مدینہ سے مکہ آئے تھے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں
تو انہیں لے لیں، یعنی آپ وسلم کو لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ اٹھائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجح ترین قول کے مطابق میری بہنوں، سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے، جو انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی، دل افزوں، دل کو مو لینے والی تقریر کی، جس سے میں تو واقعی ہل گئی ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الحسم بن تیہان رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا گیا۔ آپ سب جانتی ہیں حدیث مبارکہ، دا جسٹ آف دا حدیث، حدیث کا جسٹ بھی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے بیعت لی تو کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا، صرف آپ زبانی بیعت لیتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا میری بہنوں، 12 نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگراں اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ من حواری اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا کہ نحنو انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو یہی بات اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال پیش کی تھی۔ اور 12 نقیب تو مظاہرہ ہے کہ مقرر کرنے پڑے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ قبیلے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے نگران، ان کے ہیڈ ہونے چاہیے تاکہ کام اچھی طرح چلے۔ ان سب نے کہا، جی ہاں، یہ ہے دوسری بیعت عقبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی، اور آپ میری بہنوں پڑھ رہی ہیں ہر ہفتے اور پڑھتی چلی جائیں گی کہ کس طرح واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن بدل گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیعت تھی نا، یہ درجے اور اجر کے حساب سے غزوہ بدر سے کم نہ تھی۔ ان بیعت عقبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، اور جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس کو پتہ چل گیا، اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ اب دیکھیں وہ جو ہے جو کس کو بے دین کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو بے دین کہہ رہا ہے شیطان جو ہے، اور جو بے دین ہیں ان کو بے دین نہیں کہہ رہا ہے۔ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں، وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ شیطان نے تنگ کیا نماز میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پکڑ کر باندھ دیتا، اور مدینے میں بچے اس سے کھیلتے اور تم لوگ بھی دیکھتے، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آئی گئی۔ آپ سب کو معلوم ہے نا، قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں ہم، کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہ دے جو جہان میں کسی کو نہ عطا کی گئی ہو۔ سبحان اللہ، مجھے یہ حدیث اتنی اچھی لگتی ہے، مجھے یاد آ گئی، اس پہ میں نے کہا آپ کو سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا، سلیمان علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا خیال کیا کہ میرے بھائی نے ایسی سلطنت مانگی تھی جو کسی کو نہ ادا کی گئی، ایسی بادشاہت مانگی تھی۔ تو چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے،
اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ باطل خبر ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادے رکھی۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے، لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے، چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا مدینہ کے لوگوں کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو اذاخر کے پاس جا لیا، لیکن منذر بن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد رضی اللہ عنہ پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکے لے جایا گیا، لیکن وہاں مطم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینے میں پناہ دیا کرتے تھے۔ جو یہ تھے نا سعد رضی اللہ عنہ، یہ کیا کرتے تھے کہ جب مکے سے مطم بن عدی اور حارث بن حرب آتے تھے تو یہ مدینہ میں ان کے قافلوں کو پناہ دیتے تھے، تو سعد رضی اللہ عنہ چونکہ ان کو پناہ دیتے تھے تو ان کی نیکی کام آ گئی۔ دیکھیں نیکی کو کھینچتی ہے، تو ہمیشہ نیکی کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کہ ہر ایک جملہ بھی نہیں کہوں گی، لفظ بھی نہیں کہوں گی، میں تو کہوں گی ایک الفابیٹ میں بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ نیکی۔ دیکھیں یہاں بھی ہمیں پتہ چلا نیکی خوشتی کہ وہ ان کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں، بال گھسیٹ رہے ہیں، مارتے ہوئے لا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مکہ پہنچتے ہیں تو مطعم بن عدی اور حارث بن حرب کو چونکہ مدینہ وہ آتے تھے تو ان کے قافلوں کو مدینہ میں سعد رضی اللہ عنہ پناہ دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکے پر دعویٰ بول دیں، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لے گئے تھے، تو انصاریوں نے سوچا مدینہ میں کہ جا کے مکے پہ دعویٰ بول دیتے ہیں، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دے گئے، لہٰذا تمام لوگ بخیریت مدینہ روانہ ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ ایک ریمائنڈر ہے، بیعت عقبہ ہم نے پڑھ لی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ریمائنڈر، کیا لیسن ہے، کیونکہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ میں ایک لیسن ہے، صحابہ کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لیسن ہے۔ تو بیعت عقبہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ بدلہ جنت کا۔ دوسری بیعت عقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابھی آپ نے پڑھا کہ بتائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کہ آپ نے سارے عہد و پیمان لیے، انہوں نے سب نے اپنی اپنی تقریر کی کہ دیکھ لو، سوچ لو، ہمارے اشراف مارے جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوگا، تو پوچھتے ہیں نا کہ اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے۔ کہنے کی دیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے گئے، مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اہل یثرب، اہل مدینہ، انصار مدینہ۔ آج بھی میری بہنوں دین کا کام وہی سنجیدگی کے ساتھ کر سکتے ہیں جو صرف اور صرف جنت کے بدلے کام کرنا چاہتے ہوں، جو اللہ کا دیدار چاہتے ہوں اور ڈسپلن ہو۔ دین کا کام ڈسپلن اور تنظیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو کہ ہم اس پلیٹ فارم کو پہ ہمیشہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور لوجہ اللہ، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کا دیدار چاہنے کے لیے ہو، اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے ہو، جنت چاہنے کے لیے ہو۔ تو میری بہنوں ہم اپنی اور اخلاص نیت ہو، سنسیئرٹی ہو، ہم سنسیئر ہو، اخلاص ہو، تو اخلاص کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا سفر اچھا کٹے پوری زندگی، اور اس کو یاد کر لیں، اس کو رٹ لیں، اس کے اسکرین شاٹ لے لیں، اور جن کو یاد ہے ان کے لیے تو ریویژن ہو گیا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ ہمارے، یہاں میرے لکھا ہوا ہے لیکن ہم چونکہ زیادہ لوگ ہیں اس لیے میں ہمارے کہوں گی، اے اللہ ہمارے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ یہ ان کی اسپرٹ تھی اور یہ ان کا روح تھی، کیونکہ اخلاص نیت، اس لیے جو ہے اتنے کامیاب ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی کامیابی حاصل کی، کیونکہ اخلاص نیت تھا، اللہ رسول کے ساتھ اخلاص تھا، کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی، لیوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کام کیا۔ ایسے ہی نہیں کہ روم اور کسرا اور بڑی بڑی سلطنتیں، سارے بڑے، پوری دنیا میں دین پھیل گیا اور جو ہے اسلام پھیلا اس طرح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہجرت۔
عقبہ اس دوسری بیعت کے بعد مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھلایا جا چکا تھا، اور آپ ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یعنی یثرب تھا۔ یثرب جو ہے مدینہ کا پورا نام ہے میری بہنوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا ہے، دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب ہے۔ دیکھیں عالم الغیب نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا، اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ جا سکے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا، اور وہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے آ ملی۔ دیکھیں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، بچہ جدا، بیوی جدا، پھر بھی ابو سلمہ ہجرت کر گئے۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی۔ یہ وہی عبداللہ بن ام مکتوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابسا وتولا ان جاءہ العامہ، منہ مورا، تیوڑی چڑھائی، سب کو یاد ہوگا جس کے لیے یہ ابسا وتولا نازل ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے نکلے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے بیانگ وبل نکلے، یعنی وہ بہت اعلانیہ طور پہ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کے دور بھاگ جاتا تھا، تو وہ تو بہت اعلانیہ طور پہ نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ اگر سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی، عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی، 2 دفعہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے مسلمان، اور پھر اب وہ حبشہ سے بھی جو حبشہ وہ بھی مدینہ آ گئے۔ مکے میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، صہیب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان و ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہے جو مستضعفین تھے، کمزور بچے اور مسلمان اور رہ گئے تھے عورتیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ یار غار تھے نا، اللہ تعالیٰ کو تو یار غار بنانا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور قرآن میں بھی آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے 2 میں کا ایک تھے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ فرمایا ہاں، یعنی کہ پھر کیا ہوا کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو وہ پوچھتے کہ کیا اس کی توقع ہے، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ تو اب جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے گھر نہیں تشریف لاتے تھے۔ تو یہ جب بات کرنے سفر کی آئے تھے کہ یہ جو بات چل رہی تھی ہجرت کی، تو کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس بات کی توقع ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تم رک جاؤ، میں اور آپ ساتھ جائیں گے، تو کہتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئی جب میں نے پہلی بار جانا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے میری بہنوں؟ آپ لوگوں کو کبھی خوشی میں رونا آیا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ عین ہماری نیچر ہے کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، بے اختیار ہم رو رہے ہوتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں خوشی کے بھی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں ہجرت کے سفر کے لیے ببول کے پتے کھلا کر خوب تیار کیا۔ اور دیکھے 2 اونٹنی کیوں میری بہنوں؟ اس لیے کہ ایک اونٹنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک جو ہے اپنے لیے، تاکہ ہجرت کے سفر کے لیے
اس کو تیار رکھیں تاکہ وہ اچھا دوڑ سکے، اچھا لے جا سکے، چل سکے۔ تو دیکھیے سفر کی تیاری پہلے ہی سے، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سفر کی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے، جو کہ ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت وہ قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب انہوں نے دیکھا کہ لوگ چپکے چپکے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر تو اعلانیہ طور پہ نکلے اور 20 آدمی ان کے ساتھ گئے۔ کس کی کیا مجال کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی کچھ کہہ دے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ قریش نے پارلیمنٹ بٹھوائے دارالندوہ میں۔ آپ کو معلوم ہے وہ لوگ جمع ہوتے تھے، تو دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے اور کیا تجویز کی جائے کہ آپ کو باہر نکال دیا جائے اور یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ساری اسکیم انہوں نے، قریش کے لوگوں نے پارلیمنٹ بٹھائی، جیسے کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے اور میٹنگز ہوتی ہیں ہماری حکومتوں میں، اور جیسے کہ تو قریش دارالندوہ میں، قریش پر یہ دیکھ کر جنون طاری ہو گیا کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پا لی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و خوض کے لیے دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو۔ اب ان کے لیے خطرہ بن گیا نا کہ مسلمان تو جا رہے ہیں، بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا۔ اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا تھا۔ تو اہل اجتماع پر اب کیا ہوتا ہے کہ اصل قضیہ پیش کیا گیا، تو ابو الاسد نے کہا ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ شیخ نجدی نے کہا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ، اس کے بول کتنے میٹھے ہیں اور وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں، پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے ہی میں تم پر چڑھائے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ابو البختری نے کہا اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا، شیخ نجدی کون تھے؟ یہ شیطان تھا، آپ کو پتہ ہے نا، شیطان تھا جو انسانی صورت میں آ گیا تھا، شیخ جلیل کی صورت میں آ گیا تھا واللہ۔ اور شیطان جو ہے انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ دلیل آپ کو ملے گی، یہ یہاں بھی آپ کو دلیل مل گئی کہ انسانی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور آپ اگر صحیح بخاری بد الخلق کا باب کھولیں، چیپٹر جو ہے دا بک آف کریشن، انگلش میں اگر دیکھیں تو بک آف کریشن ہے، اردو میں دیکھیں تو بد الخلق ہے، اس میں جو ہے سارا جو شیطان کی ہتھ کنڈے اور سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح کیا کرتا ہے، کس طرح روپ بدلتا ہے۔ اور مجھے کسی گروپ میں کچھ بہنیں چاہتی تھیں تو مجھے پڑھانے کا موقع ملا، پورا میں نے پڑھا ہے باب، تو اس لیے مجھے پتہ ہے یہ، تو اور انہوں نے ریکارڈنگ بھی کی ہے میری۔ واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید رکھا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لے، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچا۔ اب طاغوت اکبر ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باکا جوان منتخب کر لیں۔ باکا جوان یعنی نوجوان جو اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، اسٹرانگ نوجوان منتخب کریں، اس کو چوز کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دے دیں تمام نوجوانوں کے ہاتھ میں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسے اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، اس طرح اس کے خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، کیونکہ سب قبیلے سے نوجوان ہوں گے نا، اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا یعنی شیطان نے، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، رائے ہے تو یہی
پھر اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی اور بیٹھ کر اس کی تنفیذ کی تیاریاں کی کہ اب اس کو کس طرح نافذ کیا جائے، تو اس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ تھا پارلیمنٹ میں جو انہوں نے سب کچھ سوچا تھا آپ سسم کے لیے، تو اس میں ابو جہل، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو البختری، زمع بن اسود، حکم بن حزام، امیہ بن خلف، اور جو ہے یہ شیخ بن کے شیخ نجدی جو شیطان آ گیا تھا، یہ سب شامل تھے۔ اور پھر قرآن کا تبصرہ ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ جو پڑھتی ہیں نا اذکار نماز کے بعد کے اللہم لا مانع جو پڑھتی ہیں نا، تو یہ کہ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے کچھ چیز چھین لے، آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتا، اور جو ہے اللہ چاہے جب بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے مکر چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے میں وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہے سب سے بہتر چال چلنے والا۔ تو اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، لِوَجْهِ اللہ، سارے کام کرنا چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس میں آپ پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور گھر سے غار تک، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، وقت میں، اہل و عیال میں، مال میں برکت دے، آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صاحب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رول ماڈل ہیں۔ اور یہی بات ابھی ہماری بہن نے بھی رکھی تھی کہ بچوں کو بھی گھر جا کے بتائیں، اور بتائیں بچوں کو بھی کہ کس طرح لِوَجْهِ اللہ کام ہوتا ہے، اور جو ہے یہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ جو ہمارے بچے اور جو رول ماڈلز ہمارے پتہ نہیں کون کون بنے ہوئے ہیں دنیا کے ایکٹر ایکٹریس، واللہ عالم کون کون، وہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارے رول ماڈل ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا رداہ و جناتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، آمین۔ ستر شہناز، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے اس کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے نقشہ کھینچا۔ ایکچولی ہم تھوڑا سا آگے ٹائم سے تھوڑا سا میرا خیال زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا ٹائم، تو اس لیے تھوڑا جلدی کریں گے۔ تو سیرت پڑھنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم سیکھیں جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار عمل جو تھا اس میں سے ہمارے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ تو جو شیطان تھا جو شیخ جلیل کی صورت میں تھا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی